ہے علی سب سے بڑے ہیں، کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں۔ میں درخواست کروں گا قبلہ جناب حجت الاسلام جناب وسیم عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں پر محمد وآل محمد صلوات۔ مومنین و مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے اس پروگرام کے سپانسرز کے تمام مرحومین اور مرحومات، آپ تمام جو حاضرین مجلس ہیں، حاضرین محفل ہیں، آپ تمام کے تمام مرحومین اور مرحومات، اور چونکہ در زینب کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اس پورے سال میں جو یہاں پر آتے رہے، پڑھتے سنتے رہے، ان تمام کے مرحومین اور مرحومات، اور اس پورے سال میں جو اس ادارے کے ساتھ دام درہم سخن قدم تعاون فرماتے رہے، ان تمام کے مرحومین اور مرحومات، علماء، ذاکرین، شہدائے ملت جعفریہ جن کے پڑھنے والا کوئی نہیں، اور خاص کر کے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اس دنیا سے گئے، اور آج کے سانحے میں بھی جو شہید ہوئے، سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وَوَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلی اللہ علیہ۔ دعا ہے خداوند منان آپ تمام حاضرین محفل کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو بھی بانیان جشن ہیں، بانیان محفل ہیں، خدا ان سب کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات متعالی فرمائے، ان کا کار خیر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو خدا اجر جزیل مرحمت فرمائے، اور اس ادارے، اس امام بارگاہ در زینب
کہ جس کو 1 سال اور 2 ہفتے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. خدا اس کی کامیابیوں میں مزید اضافہ فرمائے، دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو مومنین اس کے ساتھ جڑے ہیں، جس طرح سے بھی خدمت گزار ہیں، پڑھنے سننے والے ہیں، انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، ڈونرز ہیں، یا جس طرح سے بھی اس ادارے کے ساتھ مربوط ہیں، خدا سب کو دنیا اور آخرت میں اجر جزیل مرحمت فرمائے اور اس ادارے کو ہماری قوم کا ایک مضبوط قلعہ قرار دے. ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے اس ادارے کو ایک سنگ میل قرار دے اور ظالموں کو خدا کیفر کردار تک پہنچائے، مظلومین کی حمایت اور نصرت کا انتظام فرمائے اور مظلومین کو صبر و استحکام اور صبر و استقامت عطا فرمائے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. یہاں سے چونکہ وہ گھڑی صحیح واضح نظر نہیں آتی، میرے خیال میں 7 بجے مغرب ہے، تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے. ایک درود بھیجئے گا محمد ارشاد رب العزت ہے. چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے اور گفتگو تو چاہتا تھا بہت سے عناوین ہیں کہ جن پر آج کی اس شب میں گفتگو ہونا چاہیے تھی، لیکن چونکہ وقت انتہائی اختصار کے ساتھ اس چیز کا متقاضی ہے کہ گفتگو کی جائے، تو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ایک کام کی طرف توجہ دلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور یہ بھی قرآن حکیم کا ایک حسن ہے کہ جب ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو براہ راست خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو. اور حضور سے جب کسی نے پوچھا تھا یہ ایمان والے کون ہیں، کہا بیٹھ جاؤ علی کو آنے دو پھر ایمان والوں کی تعریف کروں گا. ادھر علی حیدر کرار آئے تھے، پیغمبر نے اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. لوگ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے، اے علی تیری محبت کے علاوہ ایمان کچھ نہیں ہے اور تیرے بغض کے علاوہ کفر و نفاق کچھ نہیں ہے. جہاں تیری محبت ہے وہی ایمان ہے اور جہاں تیری دشمنی ہے، تیرا بغض ہے، وہی تو کفر و نفاق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مومنین سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اگر اپنی زبان میں ترجمہ کر دوں اے علی والو، اے ایمان والو، اے علی والو. اور جب بات آئے کافروں سے بات کرنے کی تو خدا کافروں کو منہ بھی نہیں لگاتا، کہتا ہے قل یا ایھا الذین کفروا، اے حبیب تم ان کافروں سے کہہ دو. قل یا ایھا الذین، اے میرے حبیب تم ان کافروں سے خطاب کرو، تم ان کافروں سے کہہ دو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا فرماتا ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کے بعد کیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ایمان لانا بھی کامیابی نہیں ہے، اور ایمان سے پہلے بھی منازل ہیں. مسلمان ہونا چاہیے اور مسلمان سے پہلے پھر انسان ہونا چاہیے، وہ الگ منازل ہیں. لیکن جب ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہونے کے بعد ایمان آ گیا ہے، اب کیا کرو، اتقوا اللہ، اب صاحب تقوی ہو جاؤ. اور تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب ایک کام ضروری ہے، متقی تو ہو گئے ہو، پیشانی پر سجدے کا نشان تو آ گیا ہے، عبادت گزار تو ہو گئے ہو، قرآن حفظ تو کر لیا ہے اور شلواریں بھی اونچی ہو گئی ہیں، تقوی تو آ گیا ہے، لیکن ایک کام ابھی کرنا باقی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جھوٹوں کا دامن چھوڑنا پڑے گا، سچوں کا دامن پکڑنا پڑے گا. بے شک تمہارا تقوی جس مقام پر بھی ہو، اگر جھوٹوں کے ساتھ ہو تو پھر وہ تقوی نہیں لقوی ہے. وہ تقوی جو سچوں سے دور رہ کے ہے. تقوی ہم کیا سمجھتے ہیں، نمازیں تقوی ہے، روزے تقوی ہے، عبادت گزاری تقوی ہے، تلاوت قرآن تقوی ہے. تو وہ تقوی جہاں ولایت آل محمد نہیں ہے، وہ پھر تقوی نہیں ہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد اس تقوی کو اگر منزل قبولیت تک پہنچانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کمال یہ ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں جب کسی کا ساتھ دینا ہو تو جس حالت میں وہ ہے
اس حالت میں آنا پڑتا ہے۔ ساتھ دینا ہو، وہ مشکل میں ہے تو مشکل میں ساتھ دینا ہے، وہ خوشی میں ہے تو خوشی میں ساتھ دینا ہے، وہ مسجد میں ہے تو مسجد میں ساتھ دینا ہے، وہ میدان جنگ میں ہے تو پھر میدان جنگ میں ساتھ دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھانا جانتا ہو، میں کہتا ہوں یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر کٹانا جانتا ہے، ہمارے ساتھ وہ آئے جو اس منزل، سچوں کا ساتھ دینا مذاق نہیں ہے، سچوں کا ساتھ دینا پھولوں کی سیج نہیں ہے، سچوں کا ساتھ دینا انجوائمنٹ نہیں ہے، لگژری لائف نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے، اپنے کمفرٹس کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا، تھے جھوٹے سچے بن بیٹھے، سچے بن بیٹھے۔ لیکن جو اللہ سچے دکھاتا ہے اور جن کے ساتھ دینے کا، جن کی معیت کا خدا حکم دیتا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساری منازل طے کرنے کے بعد۔ سچے وہ ہیں کہ جن کے لیے ارشاد فرماتا ہے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لمحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اے دنیا والو، کل یہ اعتراض نہ کرنا اے اللہ تم نے کہا تھا سچوں کا ساتھ دو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سچے ہیں کون، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے یہ سچے ہیں کون، ہمیں تو کسی نے کہا فلاں سچے ہیں ہم ان کے پیچھے چل پڑے، کسی نے کہا فلاں سچے ہیں ہم ان کے پیچھے ہو لیے۔ اے اللہ تو بتا تیرے نزدیک سچے کون ہے؟ کہ دنیا والوں گھبراؤ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انتظام کرایا، سچوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا اور کہا اے دنیا والوں سنو، یہ زمین میں نہ بناتا، یہ آسمان میں خلق نہ کرتا، یہ ہوائیں میں نہ چلاتا، یہ درخت نہ ہوتے، یہ پھول نہ ہوتے، یہ خوشبو نہ ہوتی، یہ چاند نہ ہوتا، یہ چاندنی نہ ہوتی، یہ سورج نہ ہوتا، یہ روشنی نہ ہوتی، یہ ستارے نہ ہوتے، اور یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا اگر یہ جو چادر کے نیچے سچے جنہیں میں نے سچا بنایا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ جو کچھ بنایا ہے ان کے صدقے میں بنایا ہے۔ یہ جو سچے ہیں، یہ جو صادق ہیں، سارے کے سارے صادق ہیں، جو کچھ بنایا ان کے صدقے میں بنایا۔ اب جو کچھ میں کیا کیا آتا ہے، حضرت آدم بھی ان کے صدقے میں بنے، حضرت نوح بھی ان کے صدقے میں بنے، حضرت ابراہیم بھی ان کے صدقے میں بنے، سارے انبیاء محمد و آل محمد کے صدقے میں بنے۔ اب جو جس کا صدقہ ہو کل وہ اٹھ کر کہہ دے ہم ان کی برابری کر رہے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں نا یہ عزت آل محمد کا صدقہ، یہ روزی آل محمد کا صدقہ، یہ اولاد آل محمد کا صدقہ، تو جو جس کا صدقہ ہو بھلا وہ اس کی برابری کر سکتا ہے۔ کیسے آ گئی دنیا اور کہنے لگے یہ نبی ہم جیسا ہے، یا ہم اس نبی جیسے۔ اس پر ایک عالم کے بہت خوبصورت جملے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اچھا قرآن یہ تو کہتا ہے میرا حبیب کہہ دو کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، چونکہ انسانوں کو ہدایت کرنی ہے، انسان ہی بن کر آنا ہے۔ انسانوں میں اگر خدا فرشتہ بھیج دیتا تو بجائے اس کے کہ وہ رک جاتے وہ تو بھاگ کھڑے ہوتے، لہٰذا انسانوں میں اگر تبلیغ کروانی تو انسان ہی کو بھیجنا تھا۔ کہا یہ تو قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن یہ کہاں ہے کہ تم بھی میرے جیسے ہو؟ میں تمہارے جیسا ہوں لیکن تم میرے جیسے نہیں ہو۔ اور اس پر ایک طویل بحث ہے کہ کیوں تم میرے جیسے نہیں ہو۔ تو جن کے صدقے میں یہ سارا نظام بنایا گیا، جن کے لیے یہ سارا نظام سجایا گیا، وہ نہ ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ یہ نظام زندگی ہوتا۔ یہ پوری زیست اور جو کچھ بنایا گیا ہے ان کے صدقے میں بنایا گیا، جنہیں بنا کر کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔ پھر فرماتا ہے لولا فاطمہ
لما خلقتکما، اے حبیب اگر نور سیدہ نہ ہوتا، نہ علی ہوتے نہ آپ ہوتے، چونکہ نسل چلانی ہے جناب سیدہ سے، کائنات بچانی ہے جناب سیدہ سے، پہلا محمد بنایا جناب سیدہ کا والد، اور آخری محمد بنایا جناب سیدہ کا بیٹا۔ ایک ہے نظام لانے والا اور ایک ہے نظام بچانے والا۔ مایوسی نہیں ہے ہمارے ہاں، مایوسی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں دنیا سے چلے گئے اب کیا ہوگا، فلاں دنیا سے چلے گئے اب کیا ہوگا۔ ہماری جتنی شہادتیں ہوتی ہیں اتنا کربلا کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ شہادتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، شہادتوں سے ہم مٹنے والے نہیں ہیں، شہادت والے نہیں ہیں، شہادتوں سے ہم ختم ہونے والے نہیں۔ اگر ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا میں ختم ہو چکے ہوتے۔ کئی یزید آئے، بنو عباس آئے، بنو امیہ آئے، ابن زیاد، پتہ نہیں کیا کیا، حجاج ابن یوسف، بڑے بڑے ظالم یہ خواہش لے کر آئے تشیع کو مٹا دیا جائے، محبت آل محمد ان کے دلوں سے ہٹا لی جائے، یہ خواہش لیے منو مٹی کے نیچے وہ دب گئے۔ نام حسین آج بھی باقی ہے، کام حسین آج بھی باقی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نہ کوئی جیتے رہیں سلامت رہیں، نہ کوئی ان کے ذکر کو مٹا سکا۔ جب یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدا ایک شخصیت کو اٹھاتا ہے دوسرے کو بھیج دیتا ہے، کام اللہ کا ہے۔ سچوں کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے، سچوں کا ساتھ دینے کے لیے اقتدار نہیں ہے، سچوں کا ساتھ دینے کے لیے انجوائمنٹ نہیں ہے، سچوں کا ساتھ دینے کے لیے مشکلات ہیں، محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں سچوں کا ساتھ دینا ہے مجھے پہلے مال دو، کبھی کہتے ہیں سچوں کا ساتھ دینا ہے مجھے وقت دو، کبھی کہتے ہیں سچوں کا ساتھ دینا ہے مجھے اپنی جان دو، کبھی کہتے ہیں سچوں کا ساتھ دینا ہے مجھے اپنی اولاد دو۔ آزماتا رہتا ہے، آزماتا رہتا ہے، اور جو اس منزل پر آ جاتے ہیں انہیں پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں جس راہ پر ہیں راہ یہی ہے، وہ جانتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تھا نا سید الشہداء نے جنت دکھا دی اور کہا کہ جاؤ اس جنت میں چلے جاؤ، کہا آقا ہمیں وہ جنت تو یقین ہے مل جائے گی، لیکن آپ کا ساتھ دینا ہی تو جنت ہے۔ ایک زندگی نہیں، ہمیں 100 مرتبہ زندگی دی جائے، ہر زندگی کے بعد موت آ جائے، لیکن جب دوبارہ زندگی ملے گی یہی کہیں گے حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہی کامیابی ہے۔ لہذا جو نواس پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے وہی کامیاب ہے، جو ان سچوں کے ساتھ کھڑا ہے وہی کامیاب ہے۔ ہاں راستہ مشکل ہے، راستہ کٹھن ہے۔ اب ان کی تعریف کی کیا کی جائے، ان سچوں کی تعریف کیا ہے، یہ سچے کیسے سچے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں سچا بنایا ہے۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یا جن کے نام کی کوئی میم کو نہ سمجھے، جن کے نام کی کوئی عین کو نہ سمجھے، وہ معراج کو کیا سمجھے گا۔ جن کی میم اور عین کا تعارف نہ ہو وہی تو ہے کہ جو ان کے ناموں کے حروف کا تعارف نہ رکھے، وہی تو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ امی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد علم کے اس دور میں، معرفت کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کی اس دور میں، اگر کوئی بدبخت اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور پھر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ جو مسلمان بنانے والا ہے، جو کلمہ سکھانے والا ہے، وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ایسے کہ اسلام پر پھر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، کہ جو مسلمان ہو کر یہ ایمان رکھا ہو
کہ مسلمان بنانے والا جس کے لیے کائنات بنی وہ معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. خدا تو کہتا ہے میں نے بھیجا ہی لکھانے پڑھانے کے لیے, میں نے لکھنے پڑھنے کے لیے تو بھیجا نہیں ہے, بھیجا ہے کہ یہ تمہیں لکھائے, تمہیں پڑھائے, تمہیں لکھنا سکھائے. اور جو تمہیں لکھنا سکھائے گا وہ تمہارے مدرسوں میں نہیں پڑھے گا, میں اللہ اسے لکھا پڑھا کے بھیجوں گا. امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب ہے کہ تمہارے مدرسوں میں لکھے پڑھے نہیں ہے, وہ اللہ کے مدرسے سے لکھ پڑھ کر آئے ہیں. اور وہ خود فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیات کی تلاوت کرے, ویزکیہم, تمہارا تزکیہ نفس کرے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے, تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دے. جو خود پڑھا لکھا نہیں ہے بھلا وہ کیا تعلیم دے سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نبی کو بھیجا ہے تعلیم دینے کے لیے, اور آج کا مفتی کہتا ہے نبی خود تعلیم یافتہ نہیں ہے. اب بتائیے تمہاری مانے یا اللہ کے قرآن کی مانے؟ اچھا اگر لکھنا پڑھنا نہیں ہی جانتے تھے, چلے مان لی, آپ کی بات مان لی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر ایک بندہ بندوق چلانا نہ جانتا ہو اور آپ کے پاس گن ہو, وہ کہے حضور ذرا مجھے دیں, تو پھر ڈر کیسا دے دے؟ ایک بندے کو گن چلانا نہیں آتی اور وہ کہتا ہے مجھے دے, تو پھر زندگی کا ڈر کیسا؟ وہ تو گن چلا نہیں سکتا, دے دے کیا کرے گا؟ اسے تو گن چلانے کا پتہ ہے, پھر دے دے. نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں شاید چلا لیتا ہو, شاید چلا لے, بلکہ یقین اگر کسی کو ہو کہ یہ کر سکتا ہے وہ اسے وہ چیز کبھی نہیں لگا. اگر آپ کے دل میں یہ ہوتا کہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم دوات مانگا تھا آپ دے دیتے. اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر کاغذ قلم دوات دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو لکھنا ہی نہیں جانتے ہیں. جانتے آپ بھی تھے نہیں, لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, بلکہ صرف یہی نہیں آپ جانتے تھے, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ لکھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس لیے کہ یہ کہیں علی ولی اللہ نہ لکھ دیں, یہ غدیر کا بھی ماشاءاللہ فرحان صاحب نے غدیر کا ذکر کیا, یہ کہیں غدیر والی بات کو جو کہی ہوئی ہے, یہ کہیں غدیر والی بات کو لکھ کر نہ چلے جائیں. یہ تکلیف یہ تھی آپ کو, اور آپ نے اس علی کی ولایت کو مٹانے کے لیے اور چھپانے کیا کیا؟ توہین رسالت کر دی. دشمنی کس کی ہے؟ دشمنی علی کی. بغض کس کا ہے؟ بغض علی کے ساتھ ہے. اور علی کے ساتھ بغض رکھنے کے لیے, علی کی دشمنی کے لیے آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس کی توہین کر رہے ہیں. علی ولی اللہ یہ نہ لکھ سکیں, آپ نے کہا یہ تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. حالانکہ قرآن تو یہ کہتے ہیں اقرا پڑھو, قرآن تو. اچھا پھر چلے یہ بھی مان لیا, آپ کی بات اگر مان لی جائے, لیکن اگر کوئی یہاں پر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ حضور یہ میرے استاد کا نام ہے اور میں ایک استاد ہوں, ٹیچر ہوں, سائنسدان ہوں, ڈاکٹر ہوں, تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے, ڈاکٹر ہے, شاعر ہے, وکیل ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کا استاد یقیناً اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا. جس کا شاگرد ڈاکٹر بن گیا, جس کا شاگرد استاد بن گیا, جس کا شاگرد عالم بن گیا, تو جو بنانے والا ہے وہ یقیناً اس سے اعلیٰ ہے, اس سے برتر ہے. میں نے کہا نبی کا علم کیسے پتا چلے نبی کا علم کتنا ہے؟ نبی کے کسی شاگرد کو دیکھ لو. اگر شاگرد منبر سلونی پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے, او دنیا والو نبی کا شاگرد تمہارے سامنے ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, آؤ علی سے پوچھ لو. اور صرف یہ نہیں, دنیا کی باتیں پوچھو, زمینوں کی باتیں پوچھو, علی سے آسمانوں کی مخلوق
ताल्लुकात के बारे में भी पूछो, तुम्हारा सवाल बाद में मुकम्मल होगा, अली जवाब पहले देता है। जिसका शागिर्द इस मकाम पर हो, उसके उस्ताद का इल्म कहाँ होगा? नहीं, वो लिखना पढ़ना भी जानते थे और उन्हीं का साथ देने का हुक्म आया है। उनका साथ नहीं दिया, आपका तकवा कबूल नहीं है। उनका साथ नहीं दिया, आपकी इबादतें कबूल नहीं है। बल्कि यहाँ तक है, ए अली, अगर कोई इतनी इबादत करे, सारा दिन रोजे से रहे, सारी रात नमाजें पढ़े, ओद पहाड़ जितना सदका व खैरात कर दे, सफा व मरवा खान सही कर तो वह बेगुनाह शहीद हो जाए। व इन लम युआलिका या अली यशम राहिहतल जन्नह, इतना बड़ा मुत्तकी अगर तेरी मोहब्बत के बगैर ये अमाल करता है, जन्नत जाना तो दूर, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। सच्चों का साथ देना है यार, जीते रहें, सलामत रहें। सच्चों का साथ देना है तो कामयाबी होगी, और सच्चों का साथ देने के लिए मुश्किलात हैं, सच्चों का साथ देने के लिए कुर्बानियां हैं। सच्चों का साथ कभी भी आसान नहीं रहा। कोई नबी इस दुनिया से खुश नहीं गया, कोई नबी दुनिया से हंसता हुआ नहीं गया, लेकिन कोई नबी ये कहकर भी नहीं गया कि मैं नाकाम हो गया। नहीं, उनका काम जो था उन्होंने कर दिया। दीन है अल्लाह का, बचाने की जिम्मेदारी है अल्लाह की। ना आपकी जिम्मेदारी है दीन बचाना, ना मेरी जिम्मेदारी है दीन बचाना। दीन है अल्लाह का, पहुंचाया नबी ने, बचाना इमाम ने है। आपने और मैंने अपना अपना किरदार अदा करना है। इमाम कहें पैसा दो, दे दो। इमाम कहें वक्त दो, दे दो। इमाम कहें तुम्हारी जान चाहिए, फिर जान की परवाह नहीं है। इमाम कहे तुम्हारी औलाद चाहिए, फिर औलाद की परवाह हमने तैयार ना है। हमने अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखना है। ये ना हो छठे इमाम की महफिल है, दुरूद भेजिएगा इमाम की जात पर। एक शख्स आता है, खुरासानी है, सहल इब्न हसन, आकर कहता है मौला ये खिलाफत आपका हक है, ये हुकूमत आपका हक है, आपका दुश्मन गासिब आपके हक पर कब्जा करके बैठा है, तो आप क्यों नहीं हक लेते? हम आपका साथ देते हैं। खुरासान में बड़ी तादाद है, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इमाम ने अपनी एक कनीज से कहा, ये जो तनूर है ना, इसमें ज़रा आग रोशन करो, इसमें लकड़ियां डालो, आग रोशन करो। जब आग के शोले बाहर आना शुरू हो गए, इमाम ने कहा अच्छा, खुरासान में बहुत लोग हैं जो हमारा साथ देना चाहते हैं। हाँ मौला, बहुत लोग हैं। कहा अच्छा, सबसे पहले तो तुम हमारा साथ दो ना, तुम सच्चे का साथ दो, तनूर के अंदर अपने आप को डाल दो। कहा मौला हम तो ये सोचते हैं आप हमें उस आग से बचाएंगे, आप खुद हमें इस आग में डाल रहे हैं। हम तो ये उम्मीद लेकर आपके साथ लगे हैं आप हमें जहन्नम की आग से बचाएंगे, आप खुद हमें सुपुर्द आग कर रहे हैं। इमाम ने कहा अच्छा बैठ जाओ। कुछ देर हुई, इतने में इमाम का एक सच्चा साथी, सच्चा शिया, सादिकीन का साथ देने वाला, सच्चा मुहिब इमाम का आया। हारून मक्की जब दाखिल हुआ, आग तो जल रही थी, तनूर रोशन था। इमाम ने कहा हारून आ गए? जी मौला आ गए। अच्छा जाओ ना जरा अपने आप को तनूर में डाल दो। अब नहीं पूछा मौला क्यों डालूं, कब डालूं, क्या हो जाएगा मेरे साथ? कहा अच्छा आका ये हुक्म है, आमन्ना व सदकना। उसने हारून मक्की ने अपने आप को तनूर के अंदर दाखिल कर दिया। इमाम ने अपनी कनी से कहा जाओ इसको ऊपर से ढांप दो। अब ये खुरासानी जो बैठा था ये तो देख रहा था। इमाम फिर इसके साथ महवे गुफ्तगू हो गए। अच्छा फलां का क्या हाल है खुरासान में, फलां का क्या हाल है खुरासान में, वहां के हालात कैसे हैं? अब इमाम सवाल पूछ रहे थे, ये अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था कि वो जो तनूर गया है उसका क्या हो चुका होगा। जब इमाम ने इसके चेहरे के तासुरात देखे, का घबराए हुए हो कि उसके साथ क्या होगा? जाओ जाकर खुद देखो कि जो हमारा शिया है, जो सच्चों का साथ देने वाला है, जाओ किस हाल में है, खुद जाकर देखो। काफी देर के बाद जब जाकर ढक्कन उठाता है और क्या देखता है, तनूर है, हारून मक्की बैठा है और आग ऐसे गुलजार हो गई है जैसे नारे नमरूद इब्राहिम खलील खुदा के लिए। हारून
امام نے کہا ہارون آ جاؤ، باہر آ جاؤ تنور سے۔ ہارون مکی باہر آ گیا۔ امام کہتے ہیں او خراسانی، ہمارا ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے، ایسے 5 اگر تمہارے ہاں مل جائیں تو فرزند زہرا آج قیام کرنے کے لیے تیار ہے۔ راستہ آسان نہیں ہے، راستہ جان دینے کا راستہ ہے، اور تیاری آج سے کرنی ہے۔ وقت آ چکا ہے، نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، وقت بہت قریب ہے، زیادہ وقت اب نہیں ہے۔ اب اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہے، متعین کرنا ہے، اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے، اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا ہے۔ اب دنیا جتنی انجوائے کر لی، اب قربانی کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ اور یہ امام کا ساتھ دینے والی جو بات ہے نا، روز دعائیں کرتے ہیں، امام کا اگر ظہور ہو جاتا ہے تو یہ کوئی لائٹ سوئچ نہیں ہے کہ آن کر دیں گے اور فوراً نیک ہو جائیں گے اور فوراً امام کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اچانک سے یکدم سے یہ لباس اتاریں گے اور وردی پہن لیں گے اور امام کے ساتھ، نہیں، آج تیاری کرنی ہے، فوراً سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج اگر وقت نہیں دے سکتے کل جان کیسے دیں گے؟ آج اگر پیسہ نہیں دے سکتے کل خون کیسے دیں گے؟ آج اگر اولاد کی محبت دل میں ہے کل اولاد کیسے پیش کریں گے؟ امام کو تو جان چاہیے۔ کسی نے کہا تھا نا سید الشہداء کو، مولا یہ میرا گھوڑا کربلا میں نہیں جا سکتا، مولا میری تلوار لے جائے میں نہیں جا سکتا۔ کہا نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، ہمیں تو جان کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے جان دینے کے لیے تیار رہنا ہے، وقت آ گیا ہے، لیکن جان دے گا وہ جو دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا۔ جان دے گا وہ، جان دینے کے لائق وہ ہوگا جو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے نکال لے گا۔ جو ڈالر اور پاؤنڈ کو سیف اینڈ ساؤنڈ سمجھتا ہوگا وہ پھر جان دینے کے لائق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دولت کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، تمام لگژریز کو دل سے نکالنا ہے، دنیا اور یہ جتنی بھی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں یہ نکال کر لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، لوگ سچوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اور کتنا خوبصورت ہے میرے مولا کا فرمان، یا ہارو حمدان نہیں یمت یرانی، او حارس حمدانی، جو مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ ساری زندگی یہ حسرت لیے جی رہے ہیں کب میرے مولا کی زیارت ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو شہادت کو سینے سے لگاتے ہیں اور ایک نہیں 14 سچے انہیں لینے آتے ہیں۔ شہادتیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، شہادتیں ہمیں گھبرا نہیں سکتی، شہادتیں ہمیں ہمارے مشن سے پیچھے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ کا دین ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس نے خود وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت میں نے خود کرنی ہے، تمہارا کردار ہے ادا کرو۔ بالکل اس پرندے کی طرح کہ جو ایک قطرہ اس نار نمرود پہ ڈالا ہے، جب پوچھا گیا کہ آگ بجھ جائے گی، کہا نہیں جانتا ہوں آگ تو نہیں بجھے گی۔ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا اے ہدہد بتا تو کس طرف تھا، تو میں گھبراؤں گا نہیں، میں علل اعلان یہ کہہ دوں گا اے خدا میں آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں تھا، آگ بجھانے والوں کے ساتھ۔ وقت اذان ہو چکا ہے، اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کروں گا کہ یہ جشن آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور ہمارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے کہ اہل بیت کے ہاں خوشی ہو، ہم اپنی میت کو اپنے تہخانوں میں رکھ دیتے ہیں، کمروں میں رکھ دیتے ہیں، پہلے ان کی خوشی مناتے ہیں پھر اپنے جنازے دفناتے ہیں۔ ان کی خوشی سے بڑھ کر خوشی نہیں، ان کے غم سے بڑھ کر غم نہیں ہے۔ ہاں علامتی احتجاج ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے جہاں پہ ظلم ہو، اور اسی لیے مولا نے کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے حسن و حسین ہر ظالم کے خلاف رہنا، ہر مظلوم کا ساتھی رہنا، وہ ظالم اپنا ہو یا بیگانہ ہو، یہ نہ دیکھنا عقیدہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، مکتب کیا ہے، ظالم ہے تو خلاف رہنا، مظلوم ہے تو ساتھی رہنا۔ اور اپنی گفتگو کو اس جملے پر ختم کروں گا۔ کیا خوبصورت جملہ کسی نے کہا آج کہ کتنا عظیم ہے وہ شیعہ جو اہل سنت کو بچاتے ہوئے جام شہادت ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ شیعہ
جس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جنہیں بچا رہا ہوں یہ تو میرے ہم مسلک نہیں ہے، ہم عقیدہ نہیں ہے، چونکہ وہ جانتا ہے میرے مولا کا فرمان یہ ہے ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے حامی رہنا، اور یہ تر امتیاز آپ ہی کا ہے، علی والوں ہی کا ہے۔ ہر زمانے میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اپنی گردنیں کٹائی تو ہیں لیکن یہ گردنیں جھکی نہیں۔ خدا ان گردنوں کو اسی طرح اٹھا کے رکھے، سلامت رکھے، اس قوم کو خدا عزت اور اس کے وقار میں اضافہ فرمائے، خدا سرخرو فرمائے، اور وارث خون حسین کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے، ہمارے امام کا جلد ظہور ہو تاکہ دنیا سے بدامنی کا خاتمہ ہو، ظلم و جور کا خاتمہ ہو، نفرتوں کا خاتمہ ہو، ہر طرف محبتیں عام ہوں، علی ولی اللہ کی صدائیں عام ہوں، لبیک یا حسین کے نعرے عام ہوں۔ اللہم تقبل منا